تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین والحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد کافروں کو جب زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا اور بری شکست ان کو ہوئی تھی، تو جہاں وہ افسردہ تھے اور بہت غمزدہ تھے، اس شکست کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے، تو آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، خسر پسر کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہہ رہے تھے کہ آپ رحمت عالم ہیں، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، اگر دنیا حاصل کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ اہل اللہ میں سے ہیں، تو لوگوں کے معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن آپ ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے سنائی، آپ نے ان کو جواب دینا شروع کیا تھا کہ میں تم کو ہرا کر، تم کو شکست فاش دے کر، تم کو بیڑیوں میں جکڑ کر خوش نہیں ہو رہا ہوں، میں بلکہ اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو زبردستی برے راستے سے اچھے راستے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ میں دنیا حاصل کرنے والا آدمی نہیں ہوں، دنیا تو میری نظر میں مردار ہے، اور مردار چیز حاصل کرنے والے کتے ہوتے ہیں، مجھے مردار چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سگ نیم تا پرچ میں مردہ کنم ایسیم آیم کتا زندش کنم، میں کتا نہیں ہوں کہ مردار کی دم کے بالوں کو نوچوں، بلکہ میں تو عیسیٰ ہوں، مسیحا ہوں کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ مردوں کو زندہ کروں۔ زاں ہمی کردم صفوف جنگ چاک تا رہانم مر شمارا از ہلاک، میں نے جنگوں کی صفوں کو اس لیے چاک کیا ہے، یہ جنگیں اس لیے میں نے قائم کی ہیں تاکہ تم جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اس سے تم کو بچا سکو۔ دنیا کی ہلاکت، دنیا کی بربادی کوئی بربادی ہلاکت نہیں ہے، آخرت کی بربادی اصل بربادی ہے۔ میں تمہیں آخرت کی بربادی سے نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ زاں نمی برم گلو ہائے بشر تا مرا باشد کرو فرو حشر، میں انسانوں کے گلے ایک ظالم بادشاہ کی طرح نہیں کاٹتا، اس لیے نہیں کاٹتا کہ میری کوئی شان و شوکت بن جائے، میری سلطنت بن جائے، لوگوں کا اجتماع ہو جائے، میں اس لیے نہیں کرتا۔ زاں ہمی برم گلوے چندتا زاں گلوہا عالم یا بدرہا، میں انسانوں کے گلے بھی اس لیے کاٹتا ہوں کہ دنیا ان کی شرنگیزیوں سے نجات پائے۔ جیسے کہ عدالت کسی کو سزا دیتی ہے، سزائے موت، تو عدالت کا انسانوں کو مارنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو ان کے شر سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ تمدنی زندگی میں جب کسی سے کئی لوگوں کو خطرہ ہو جاتا ہے تو ایک جان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ایک جان سے اگر 100 جانوں کو خطرہ ہو تو ایک جان کو لے لیا جاتا ہے، وہی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے۔ تمہاری شرنگیزیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس سے تم کو اور دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر تم اچھے راستے پر آئے ہوتے تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کیا جاتا۔ گر شما پروانہ وار از جہل خیش پیش آتش می کنید این حملہ کیش، تم ہے کہ اپنی نادانی سے، اپنی بے وقوفی سے، اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر بالکل آگ پر حملے کر رہے ہو پروانوں کی طرح، اور اسی کو اپنا مذہب بنا لیا ہے تم نے۔ پروانہ اگر آگ کے اوپر جا کے حملہ کرے گا تو سوائے جلنے کے اور ہوگا کیا؟ تو اگر کوئی پروانہ اپنے آپ کو آگ سے بھڑانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو روکنا ہوگا نا، تو میں وہی تو کام کر رہا ہوں۔
حدیث شریف میں بھی آگاہ ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش یقعن فیها وهو یذبهن عنها وانا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تفلتون من یدی۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ میری مثال اور تمہاری مثال بالکل اس آدمی کی سی ہے کہ جس نے ایک طرف آگ دہکائی، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہر طرف اس نے آگ دہکائی، اور اس آگ میں ٹڈیاں پتنگے گرنے لگے، موتس اور گراس ہاپرس جا کر گرنے لگے، اور وہ شخص اس آگ میں سے ان کو دور ڈھکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ آگ میں جا کر گر رہے تھے۔ ایسے میں تم کو اس آگ سے بچانے کے لیے میں تمہاری کمر کو کس کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم ان کو گراس ہاپرس اور موتس کو دور کرنے کی جو تم کوشش کر رہے ہو، اس کوشش میں کہیں تم کو آگ نہ لگ جائے، اسی لیے میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں تاکہ تم کو وہ آگ نقصان نہ پہنچائے، اور تم ہے کہ مجھ سے ہی بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بالکل ایسی مثال ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ آگ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ آگ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی ہے، اس لیے میں تم کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم اس آگ میں جا کر برباد ہونے کو ہی تم نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ من ہمیرا نم شمارا ہم چو مست از درفتادن دراتش باد و دست۔ میں تم کو اس میں سے نکالتا ہوں اور تم دونوں ہاتھوں سے اس آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش میں لگتے ہو، یہ تمہاری حالت ہے۔ آنکھ خدرا فتحا پنداشتید تخ میں منحوسی خود می کاشتید۔ جس کو تم اپنی کامیابیاں سمجھتے ہو، جس کو تم اپنی فتوحات سمجھتے ہو، وہ دراصل تمہاری منحوسیت، تمہاری نحوست کا بیج ہے۔ اسلام کے خلاف جو تم لڑ رہے ہو اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، دراصل یہ اگر تم کو کامیابی مل بھی جائے تو یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، یہ تمہاری ہی نحوست کا بیج ہے جو تم بونے جا رہے ہو۔ یک دیگر را جد جد می خواندید سوئے اژدرہا فرس می راندید۔ تم ایک دوسرے کو کفر کے راستے میں بڑی اصرار سے بلاتے ہو، تبلیغ بھی کرتے ہو کفر کے راستے میں آنے کی۔ تمہاری مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی اژدہوں کے غول میں اپنا گھوڑا دوڑا کر لے کر چلا جائے، خود بھی جا رہے ہیں ہلاک ہونے کے لیے اور دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اژدہوں کے منہ میں جانے کی دعوت دے رہے۔ قہر می کردید و اندر عین قہر خود شما مخور قہر شیر دہر۔ تو تم ظلم کرتے ہو، اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتے ہو اور لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہو، اور اس ظلم کے عالم میں تم کیا ہوا کہ تم اپنے آپ کو شیر نر کہا کرتے تھے نا، میں شیر دہر ہوں، اور تم اس شیر دہر کے شکنجے میں پھنس گئے۔ تم اپنے آپ کو شیر نر کہتے تھے، تم شیر نر کیا ہو؟ شیر دہر سے مقابلہ، زمانے کے شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے تم آئے تو میں نے تم کو دبوچ لیا، اور یہ میرا دبوچنا تم کو اسی لیے ہے تاکہ تم اپنا فتنہ نہ پھیلاؤ، لوگوں کو ہلاکت کے راستے پر نہ لے جاؤ اور تم خود بھی ہلاک نہ ہو۔ اب یہاں پر آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو سرکش انسان ہوتا ہے، طاغی، وہ اگر غلبہ بھی حاصل کرے تو اصل میں وہ مغلوب ہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا، بظاہر کامیابی ہوئی لیکن یہ کامیابی تمہارے حق میں ہی مضر ثابت ہوگی۔ اب کیسے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں۔ دزد قہر خواجہ کر دو زر کشید او دراں مشغول خود والی رسید۔ مثال کے طور پر ایک چور کسی سردار کے محل میں داخل ہو گیا اور کسی طرح اس سردار کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اور اس کے پاس جو سونا وغیرہ تھا سب چرا لیا اور اس سردار کو قتل کر کے نکل گیا۔ تو اب بظاہر آپ دیکھیں گے کہ اس سردار کے اوپر اس نے غلبہ حاصل کر لیا اور اس کو کامیابی مل گئی سونا چرانے میں، لیکن اس دوران جب وہ سونا چرا کے بھاگ رہا تھا، اس وقت جو حاکم وقت تھا وہ اسی وقت وہاں پر اس سے ملنے کے لیے آیا اور اس کو دبوچ لیا۔ غرض خواجہ آزما بگریختے کہ برو والی حشر انگیختے۔ اگر وہ اس وقت خواجہ کو، اس حاکم کو آتے ہوئے دیکھ کر اگر بھاگ جاتا اور سونا چھوڑ دیتا تو بچ جاتا تھا،
اگر وہ اس وقت ناکام ہو جاتا اپنے مقصد میں تو جان اس کی بچ جاتی تھی. وہ کامیاب ہو گیا اس لیے اس کی جان چلی گئی. اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور سزائے موت کا اعلان کر دیا. اس کو قتل کر دیا گیا ایک آدمی کے قتل کرنے کے جرم میں, سونا چرانے کے جرم میں. تو وہ کامیاب ہوا بظاہر, لیکن اس کی موت ہو گئی. اور اگر وہ ناکام ہوتا اپنے مقصد میں, بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کی جان بچ جاتی. تو کامیابی ناکامی ہے, ناکامی کامیابی ہے. ایک اور مثال میں اپنے سے یہاں دیتا ہوں کہ کوئی شخص ہے کسی کی دکان میں داخل ہو گیا چوری کرنے کے لیے. اس نے غلہ کھولا, غلے میں سے پیسے نکالے اور جیب میں ڈال کر نکل گیا. تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا چوری کرنے میں, لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ سی سی ٹی وی میں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر وہ اس وقت چوری کرنے میں کامیاب نہ ہوتا تو بچ جاتا. چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا اس لیے پھنس گیا. قاہری دزد مخوریش بود زاں کے قہر او سرے اورا ربوت. چور کا جو غلبہ تھا, جو بظاہر غلبہ تھا, وہ اس کی مغلوبیت ثابت ہو گیا. اس نے چوری کرنے میں کامیابی حاصل کی, لیکن کامیابی نے اس کی جان لے لی. اگر وہ ناکام ہوتا اپنے مشن میں, اپنے کام میں, تو اس کی جان بچ جاتی. یہی حال تمہارا بھی ہے. غالبی برخاجہ دام او شود تا رسد والی وہ بستانت قبد. اس سردار کے اوپر اس کا غلبہ اس کے لیے وبال جان ثابت ہو گیا, کیونکہ حاکم آیا اور قصاص کے طور پر اس کی جان لے لی. اے کہ تو بر خلق چیرا گشتئی در نبرد و غالبی آغشتئی. اے وہ انسان جو مخلوق پر غالب آ گیا ہے, جنگ اور غلبے میں ڈوبا ہوا ہے. آب قاصد منہزم کردست شاں تا ترا در حلقہ می آرد کشاں. اس نے جان بوجھ کر ان کو پسپا کیا ہے تاکہ تجھے حلق میں کھینچ لائے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑنے کے لیے اس کو غلبہ دے دیا جاتا ہے. کبھی جان بوجھ کر کسی کو چوری کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس چوری کرنے کو بنیاد بنا کر اس کو پکڑا جا سکے. یہ بھی ایک بعض حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں. بعض وقت کیا کرتے ہیں, کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے, سزا دینے کے لیے اس کو جرم کرنے کا راستہ دے دیتے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ ایک چال کا شکار ہو گیا. ہی انا در کش پے ای منہزم در مراں تاتو نگردی منخزم. جو پسپا انسان ہوتا ہے نا, جو بھاگنے والا, مفرور, فرار ہو کر بھاگنے والا, فیوجیٹو, وہ آدمی کا پیچھا مت کرو. اس آدمی کا پیچھا, فرار ہونے والے آدمی کا پیچھا کریں گے تو پھر تمہاری ناک کٹ جائے گی. غلبے کا غرور تباہی کا سبب بنتا ہے. اگر آپ کو کسی پہ غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ غلبہ ہو گیا ہے, ورنہ تمہاری تباہی کا موجب بن جائے گا. اور جو غرور میں مبتلا ہو کر پسپا ہو جاتا ہے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. کبھی جنگوں میں ہوتا ہے کہ اپوننٹ سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی ہار کا ڈھونگ رچاتے ہیں, اور ادھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے اور پھر جنگ میں بے فکر ہو جاتے ہیں, بس اسی کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی وہ بے فکر ہو جائیں پوری شدت کے ساتھ پھر حملہ آور ہوتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی چال ہوتی ہے جنگوں میں بعض وقت. تو اس لیے جب غلبہ حاصل ہو جائے تو ضرورت سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. چو کشان اندت بدی شیوا بدام حملہ بینی بعد ازاں اندر زحام. جب تم کو اس طریقے پر کھینچ لائیں اپوننٹس, ایک جال بنتے ہوئے, ہار کا ڈھونگ رچاتے ہوئے, اس کے بعد جب حملہ کرتے ہیں نا تو بڑی شدت کا حملہ ہوتا ہے. جب طاقتور فوج جب اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہے اور ایسا پوز کرتی ہے جیسے کہ وہ ہار کر پیچھے جا رہے ہیں یا سرنڈر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سامنے والے غلبے میں آ جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اس کا فائدہ اٹھا کر سچویشن کا یہ لوگ پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں. اخلزین غالب شدن کے گشت شاد چون درین غالب شدن دیدو فساد. ایسے میں اگر کوئی آدمی غالب آئے وقتی طور پر اور ضرورت سے زیادہ خوش ہو جائے تو اس کو عقل مند کہیں گے؟
حالانکہ اس طرح کے غالب آنے میں ہی ان کی تباہی ہے۔ اس کو غلبہ نہیں بولتے، عارضی غلبے کو غلبہ نہیں بولتے۔ تو تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں نے تم پر غلبہ حاصل کر کے ضرورت سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے؟ میں اس کو غلبہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میں ان کم ظرف لوگوں میں سے کہاں ہوں جو چھوٹی سی کامیابی پر ضرورت سے زیادہ خوش ہو جائیں، مغرور ہو جائیں۔ تیز چشمامت خرد بینائے پیش کہ خدائے سرما کر دس کہل خیش۔ کچھ آنکھیں بہت دور تک دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور جو آنکھیں عقل کے استعمال کے ساتھ دیکھتی ہیں وہ بہت دور کی دیکھتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال وہ ہوتا ہے کہ جن کے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کا خصوصی سرما لگایا ہو، وہ بہت دور کی دیکھتے ہیں۔ یہ عارضی چیزوں پر خوش نہیں ہوتے۔ جن کا گول، جن کا مقصد بہت آگے کا ہوتا ہے، یہ سامنے کی چیزوں پر خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نگاہیں بہت آگے کا دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بصیرت کی دولت دی ہے، دور اندیشی، دور بینی کی دولت دی ہے، وہ لوگ سال 2 سال کی پلاننگ نہیں کرتے، 100-200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ گفت پیغمبر کے ہستن دس فنوں، اہل جنت در خصومت حاضبوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، اہل ایمان، کبھی کبھی کافروں کے ہاتھوں مغلوب بھی ہو جاتے ہیں، شکست خوردہ بھی ہو جاتے ہیں، دنیا ان سے چھین لی جاتی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بڑی زبوں حالی کی اور بہت تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی حکمت کے تحت ہے، اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ ایسا مت سمجھو کہ وہ لوگ بالکل نہتے، بے یار و مددگار ہو گئے۔ بے سروپا ہوتے ہیں، بے کس بھی ہوتے ہیں، لیکن بے یار و مددگار نہیں ہوتے۔ از کمال حزم و سوء ظن خیش، نیز نقص و بددلی و ضعف کیش۔ یہ جو بری حالت ان لوگوں کی ہو جاتی ہے، یہ لوگ مجبور نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ہوشیاری اور حکمت کی وجہ سے اس حالت میں ہوتے ہیں، اور اپنی خوشی سے یہ صورتحال سے گزرتے ہیں۔ مذہب کی کمزوری، ایمان کی کمزوری نہیں ہے ان کی، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طرح مشقتوں میں، مصیبتوں میں رکھتے ہیں۔ در فراد آدن شنیدہ در کمون، حکمت لولا رجال مؤمنون۔ جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کبھی کبھار مسلمان غلبہ حاصل کرنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صلح، جیسا کہ صلح کر لی تھی، بعض لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا کہ صلح کر لی، کیا ضرورت تھی صلح کرنے کی؟ کبھی کبھار صلح کرنا پڑتا ہے، آگے کی سوچ کر صلح کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو حکمت ہے، لولا رجال مؤمنون والی حکمت، یہ حکمت سب نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ الفتح کی آیت نمبر 25 کا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں ہے کہیں کہ تم انہیں رون ڈالو۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ بعض مسلمان مکے میں پھنسے ہوئے تھے کافروں کے بیچ میں، اگر کچھ ایسا حکمت والا وہاں معاملہ نہ ہوتا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر جہاد کی، لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ تو اسی آیت کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ دست کوتاہی ز کفار لعین، فرض شد بہر خلاص مومنین۔ یہ مومنین کی خلاصی کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، مکے میں مقیم مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہاتھ روکنا پڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جیت نہیں سکتے تھے یا ہمت ہار کے چلے گئے۔ بعض وقت بعض حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑائی کی صلاحیت رکھنے کے بعد بھی نہیں لڑ سکتے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ شطرنج کے کھیل میں آپ دیکھیے کہ بعض وقت سامنے والے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن جب صورتحال مناسب نہیں ہوتی حملے کی تو پیچھے ہٹ جانا پڑتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ قصہ عہد حدیبیہ بخاں، کف ایدیکم تمامت زابداں۔ صلح حدیبیہ کا قصہ پڑھو، اس میں سمجھ میں آئے گا کہ کیوں روکا گیا مسلمانوں کو، اس میں کیا بھلائی تھی۔
پھر کفا ایدیکم، پھر اسی سورے کی اس سے پہلے والی آیت ہے، آیت نمبر 24، وَهُوَ الَّذِي كَفَّا أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ وادی مکہ میں معاہدہ ہوا، لڑائی روکی گئی، پیس ٹریٹی ہوئی، حالانکہ مسلمانوں کو ان کے اوپر قابو دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو مسلمان لڑائی کے لیے آگے بڑھ جاتے اور کافروں کو تہتے کر دیتے، لیکن اللہ نے پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا، اور یہ دونوں کی بھلائی کے لیے تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ نیز اندر غالبی ہم خیش را دید او مغلوب دام کبریا، جب رسول اللہ کو غلبہ حاصل ہوا کافروں کے اوپر، تب بھی رسول اللہ نے اس غلبے پر اپنے آپ کو مغرور نہیں بنایا۔ آپ نے سمجھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ آپ نے غلبہ حاصل کیا لیکن تب بھی اپنے آپ کو مغلوب سمجھتے رہے، کیونکہ آپ کی نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر تھی۔ ما رمیتا اذ رمیت آمد خطاب گم شدو واللہ اعلم بالصواب، اور جب کوئی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا کا خطاب ملتا ہے۔ اے نبی، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ فنائیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ زانمی خندم من زنجیر تاں کہ بگردم ناگہاں شبگیر تاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے فرماتے ہیں کہ میں جو تم کو دیکھ کر ہنسا تو اس لیے نہیں ہنسا کہ تمہارے ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں تھیں اور تم کو جکڑ کر لایا جا رہا تھا، کیسے بڑے بڑے سورماؤں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، اس پر میں خوش نہیں ہوا، میرا مسکرانا اس لیے نہیں تھا۔ زاں ہمی خندم کے با زنجیر غل می کا شمتا سوئے سروستان گل، میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ میں تمہیں زنجیروں اور توخیں ڈال کر تمہیں جو لے جا رہا ہوں تو بالکل تمہارا اس طرح سے لے جانا بالکل ایسے تھا جیسے تمہیں کسی کال کوٹری سے نکال کر کسی گلزار میں لے جا رہا ہوں۔ کسی آدمی کو اچھا کام زبردستی جب کرایا جاتا ہے، انعام اعزاز جب زبردستی دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہوتا وہ، تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تم اپنی تباہی کے راستے پر جا رہے تھے، کامیابی کے راستے پر آنا نہیں چاہ رہے تھے، اور ہم تمہیں زنجیریں ڈال کر، توق ڈال کر، ہلاکت سے بچا کر کامیابی کے راستے پر لا رہے تھے، زبردستی تمہارے بھلائی کر رہے تھے، اسی لیے مسکراہٹ آ گئی میرے چہرے پر۔ اے عجب کز آتش بے زینہار بستمی آریم تاں تا سبز زار، کس قدر عجیب بات ہے نا یہ بھی، کہ بے پناہ آگ، بے زینہار آگ، دہکتی ہوئی بھیانک آگ، وہاں پر تم اپنے آپ کو گرانے کے لیے جا رہے تھے، اور تم کو وہاں سے زبردستی کھینچ کے لے جا کر ایک ہرے بھرے باغ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں جانا چاہتے نہیں ہو تم اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی طرف جا رہے ہو اور باغ کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور ہم تم کو زبردستی آگ میں جانے سے روک کر باغ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ بھی زبردستی ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہنسی آ گئی مجھے۔ اسوئے دوزخ بے زنجیر گراں می کا شمتا تا بہشت جاویداں، دوزخ میں جانے کی طرف تم جا رہے تھے اور بھاری زنجیروں کے ذریعے ہم تمہیں دوزخ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابدی جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرف کھینچ رہے ہیں تمہیں، جنت کی طرف۔ ہر مقلد را دری رہنے کو بد ہم چنا بستاب حضرت می کشد، ہر مقلد تقلید کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو اس راستے میں اچھائی سے ہو یا برائی سے ہو اسی طرح باندھ کر کھینچا جاتا ہے، توعن و کرہم، جیسے اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ جنت کے راستے کی طرف دو قسم کے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، ایک تو وہ جو خوشی سے جاتے ہیں، ایک تو وہ جو خوشی سے نہیں جاتے، ان کو زبردستی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جملہ در زنجیر بیم و ابتلا می روندی رہ بغیر اولیاء، سب کا معاملہ ایسے ہی ہے، سب کو خوف، آزمائش، پریشانی، ان چیزوں میں ڈال کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، سوائے اولیاء کے، وہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں۔ می کشند ای راہ را پیکار وار جس کسانے واقف اسرار کار، اس راستے پر جنگی طریقے سے کھینچا جاتا ہے لوگوں کو،
وہ جنت میں خوشی سے نہیں آتے تو ان کو زبردستی جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے بھیدوں سے واقف ہیں، وہ جنت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں۔ جہد کن تا نور تو رخشاں شود، تا سلوک و خدمتت آساں شود۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مجاہدہ کرو، اپنی زندگی میں کچھ کوشش کرو تاکہ تمہاری زندگی میں بھی چمک آئے، روشنی آئے اور تمہاری زندگی چمکے اور تمہارے لیے اس راستے پر چلنا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر تم مرد ہو، پختہ عقل رکھتے ہو تو اس راستے پہ آنا چاہیے۔ بچوں کی طرح مت کرو، وہ بچے جن کو جبراً اسکول کو بھیجا جاتا ہے ان کی طرح مت بنو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت سے، وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس لیے چونکہ ماں باپ میچور ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کی بچکانی عقل جو اسکول جانا نہیں چاہتی ان کو زبردستی اسکول کو بھیجتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر مہربان نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہوتے، مہربان ہوتے تو ہم کو اچھا کھیلنے کودنے دیتے، زبردستی اسکول کو کیوں بھیجتے؟ لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تجھے عقل نہیں ہے، تو بڑا ہوگا تو سمجھے گا، ہماری عقل پختہ ہے، ہم کو پتہ ہے ہم کیوں زبردستی تجھے بھیج رہے ہیں۔ تو بعض وقت بھلائی کے لیے زبردستی بھیجنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے پر اور گفتگو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔